نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے جس کے لیے خدائی کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو غصہ بھری نگاہ سے دیکھے گا تو چاہے انہوں نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو تب بھی خداوند عالم اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ مردہ انسان کے لیے جب رحمت و مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے انسان تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ جو چیز روز قیامت نفع دے اسے حقیر نہ سمجھو اور جو روز قیامت نقصان دے اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ جو خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم کو ایسا سمجھو کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا نفس دنیا سے متنفر، اس کا دل اس کی رغبت سے خالی ہو، اس کی سب نفسانی خواہشیں مر جائیں اور اس کا ایمان خالص اور یقین صادق ہو۔ سب سے زیادہ خدا سے دور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو اپنا دینی بھائی بنائے اور پھر اس کی غلطیاں یاد کرے اس لیے کہ دین اسے عیب لگائے اور اس کی سرزش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے محبوب عمل دیا ہے اور سب سے افضل عبادت پاک دامنی۔ جو شخص نیک اعمال باقی چھوڑ کر جاتا ہے اور دوسرے اس کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں تو وہ شخص ہرگز نہیں مرا بلکہ زندہ جاوید رہا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔ اگر لگے کبھی تم کو تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ کچھ لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو۔ توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقین کامل کی نشانی ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر پیدا شدہ گوشت کینچی سے کاٹ پھینکنے کے بعد اسے نجات حاصل کی جائے اور اس کی جگہ رضائے الہی سے نیا گوشت پیدا کیا جائے۔ ہوشیار اور حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی سنوارنے میں لگ گیا، اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا اور اللہ سے غلط توقع باندھی۔ کوئی ایسا عمل تو انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ موت سے بچ سکے، اور یہ عمل انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچاتی ہے۔ آنے والی کل کس نے دیکھا اور کل گزر چکا ہے، وہ ان تمام غلطیوں سمیت گزر چکا ہے جو آپ سے سرزد ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں آج کے دن کے ساتھ مصروف رہوں گا۔
خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس بندے پر نفسانی خواہشات غالب ہوں وہ ہدایت کو کیوں کر پا سکتا ہے؟ اور جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے بھلا؟ جس بندے نے اس زندگی میں کسی زندگی کو رخصت ہوتے دیکھ لیا وہ کبھی یہاں کی چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ وہ خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہو تو سکون نہیں ہوگا، مگر وہ خواہش جس کا تعلق عاقبت سے ہو، وہ اور پوری ہو یا نہ ہو، وہی باعث سکون ہے۔ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت مند دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اپنے اصولوں کو پختہ ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو پھولوں کو زمین میں بوتے ہیں اور بار بار انہیں باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ وہ اگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والے سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی سے سلام کرو تو کیا زیادہ کر دو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ تم کامل خلیق بنو۔ صاحبان عقل تو دنیا کی فضول باتوں کو ترک کر چکے ہوتے ہیں، مگر گناہوں کو کیسے ترک نہیں کر چکے ہوتے؟ دنیا کو ترک کر دینا ایک فضیلت ہے، جبکہ گناہوں کو ترک کر دینا فریضہ ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے تو موت کی آرزو کرنے لگے: مسلسل فرقہ و فاقہ، رسوا کن ناموس اور غالب دشمن۔ جب ابتدا و انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس سے بھاگنے کا کیا حصول؟ نارضائے الہی ہی ہے، اور پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضائے الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی رضا حاصل کی جائے۔ جو بندہ اپنے دل میں دین کی کوئی خوشی محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کی بدولت اس کے دل میں ایک لطف پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب اسے کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ لطف اس مصیبت کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ جس نے اپنی بساط کے مطابق خلق اللہ کی مدد نہیں کی اس کا دعویٰ عبادت ریاضت بے معنی ہے۔ نادان کو نصیحت کرنا خود کو مبتلائے فساد کرنا ہے۔ تین چیزیں کھاؤ بیوی راضی رہے گی: ہریسہ، اخروٹ، زیتون۔ تین چیزیں کھاؤ مردانہ طاقت آئے گی: ادرک، شہد، مونگ پھلی۔ تین چیزیں کھاؤ شہوت بڑھ جائے گی: بکرے کا گوشت، ناریل اور کاجو۔ تین چیزیں کھاؤ جوانی واپس آ جائے گی: الائچی، ابلا ہوا انڈا، شکرکنڈی۔ جو بندہ کسی بھی پریشانی کو سر پر سوار نہیں کرتا وہ جلد ہی پریشانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ساری زندگی ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتا دیتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اور ایمان بتا دیتا ہے کہ یہ سب کس نے بتایا۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے۔ ابن آدم کیسا کمزور اور مسکین ہے کہ اسے اپنی موت کا علم ہی نہیں ہے۔
اس کے لیے طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں، اس کے نیک عمل ہوں یا بد، ایک دفتر میں وہ لکھے ہیں۔ جس طرح بکریوں کو دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی اچھے اصولوں سے عبارت نہیں ہے تو آپ کی زندگی ایک اچھی زندگی کہلانے کی ہرگز مستحق نہیں ہے۔ اگر آپ محض نمود و نمائش کی خاطر اچھے اصول اپناتے ہیں تب آپ کا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ علم کا فائدہ 3 باتوں پر عمل کرنے میں ہے، ورنہ یہ نفع نہیں دیتا اگرچہ صندوق کتابوں کے پڑھ لے۔ اول، نہ محبت رکھے دنیا کی کہ یہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ دوم، نہ دوست رکھے شیطان کو، یہ مسلمان کا رفیق نہیں ہے۔ سوم، نہ دے تکلف کسی کو کہ یہ پیش آئے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ بزرگوں کو لازم ہے کہ بے عقلوں کو عقل مندوں اور جاہلوں کو عالموں پر فضیلت میں ترجیح نہ دیں، اور ہر بندے کو اس کے ہنر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کی جائے تو ان کی بے عقلی و عدم امتیازی پر دلالت کرتا ہے، جس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سر کے کپڑوں کو پاؤں پر باندھ لے اور پاؤں کی پوشش کو سر پر چڑھا لے۔ جو بندہ حکمت کی بات تمہارے سامنے کرے فوراً اس کی بات کو کہیں لکھ لے، اس پر عمل پیرا ہو جا، کیونکہ حکمت کی بات گویا ایماندار لوگوں کی گم شدہ چیز ہے جسے وہ جہاں دیکھ لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ جب شمع کو پروانہ ایک دفعہ دیکھ پاتا ہے تو پھر واپس تاریکی میں نہیں جاتا۔ چیونٹی بھی مٹھائی کے ڈھیر پر مر جاتی ہے لیکن اسے چھوڑتی نہیں،